الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ علماء ملت اسلامیہ، شہزادہ دربار ہاشمیہ مولانا ابو العرفان ہاشمی قادری المنعمی اور مولانا سید مدثر ہاشمی قادری منعمی، شعراء اسلام اور معزز سامعین و حاضرین، آپ جو یہاں اپستھت ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اور ہم مل کر تھوڑی دیر قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے جسے سننے کی سعادت اور سوبھاگیہ پراپت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ اچھی طرح پریچت ہیں کہ آج یہاں جو انتظام کیا گیا ہے، سبھا سجائی گئی ہے، لائٹ لگائی گئی ہے، شامیانہ لگایا گیا ہے، آپ چل کے آئے ہیں، ہم بھی چل کے آئے ہیں، تو آج اس گھر والے کا کوئی ذاتی فنکشن نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی ایسی شادی بیاہ بھی نہیں ہے، اس کے بال بچے کا عقیقہ، پیدائش، سالگرہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ کہ ہمارے نبی کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور ہمارا ان کا رشتہ، ہمارا ان کا سمبندھ سارے سمبندوں سے اوپر ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی سے ایسا تعلق، ایسا سمبندھ، ایسی نسبت رکھتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ سب کچھ چھنا جائے، نبی کی غلامی نہ چھنائے۔ نبی سے تعلق ہم نہیں دے سکتے، تم ہم سے جو مانگو دے دیں۔ اور 1500 سال کی تاریخ، 1500 سال کا اتہاس یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کی قربانی دی ہے۔ مسلمان گھر سے نکالے گئے، مسلمانوں کو گھر دوار چھوڑنا پڑا، مسلمانوں کے گھروں پر ظلم ہوا، بربریت ہوئی، نسل کشی ہوئی، مار کاٹ ہوا، تنگ کیا گیا، ستایا گیا، دکان لوٹ لیا گیا، کاروبار ختم کر دیا گیا، لیکن مسلمان نے سب برداشت کر لیا، نبی سے اپنے سمبندھ کو ٹوٹنے نہیں دیا، نبی سے اپنے تعلق کو درکنے نہیں دیا۔ یعنی مسلمان
ہر طرح کا نقصان اٹھا سکتا ہے، نبی سے تعلق نہیں توڑ سکتا ہے۔ اور جب نبی سے تعلق نہیں توڑ سکتا تو نبی کی ہر بات اسے پسند ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہے، عاشق ہے، پریمی ہے، ان پر اپنی جان چھڑکتا ہے، ان کا نام عزت سے لیتا ہے، ان کا نام سن لے تو مومن کا دل الگ انداز سے دھڑکنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نام سنا نہیں کہ احساس غلامی بالغ ہو گیا، پتہ چلا کہ میرے مالک کا نام ہے، آقا کا نام ہے، مولا کا نام ہے۔ اور مومن فوراً کیسا بھی ہو، غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، معمولی سے معمولی ہو، غیر معمولی سے غیر معمولی ہو، وہ فوراً اپنی زبان پر لاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا وہ کسی کے لیے نہیں کرتا، اور آپ ہی نہیں، کوئی قوم نہیں کرتی۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی پائی نہیں جاتی جو اپنے نبی کا نام سن کر، اپنے لیڈر کا نام سن کر، اپنے نیتا کا نام سن کر، اپنے مالک کا نام سن کر کچھ الگ انداز سے کوئی کام کرتی ہو۔ یہ صرف مسلمان ہے کہ جہاں اس نے نبی کا نام سنا نہیں کہ درود اس کی زبان پر مچل گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کرو، آپ دیکھو، دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، دنیا میں آپ کے ملک میں بھی ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں ایک کلچر اور تہذیب کی بات کہہ رہا ہوں، میں ایک سنسکرتی کی بات کہہ رہا ہوں، میں ایک قوم کی پہچان بتا رہا ہوں۔ قوم کی پہچان کیا ہے، اور قوم اپنے نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے کیسا تعلق رکھتی ہے۔ اور اس تعلق کا پتہ امت کے بیہیویئر، امت کے عمل، امت کے ایٹیچیوڈ، امت کے کام کرنے کے ڈھنگ سے پتہ چلتا ہے۔ جہاں کسی نے کہا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پر آ گیا ہے نا۔ بلکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے حضور کا نام سنتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے انگوٹھے کو منہ تک لے گئے اور حضور کا نام لیا محمد، اور پھر اپنے ہونٹوں کو چوم لیا، اور نام چونکہ ہونٹ سے نکلا تھا تو ہونٹ سے ان ناخنوں کو سٹا دیا، اور سٹا کے کہاں لے گئے؟ اپنی آنکھ پر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات گزری ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ ہے کوئی ذات؟ ہے نا؟ کسی نے زبان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے ہاتھ اٹھایا اور چوما، ہے نا؟ آپ کو کوئی دیکھتا ہوگا تو حیرت سے دیکھتا ہوگی، کیا ہوا اس کو، کیوں یہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ وہ کیا جانے کہ جو انگلی اٹھا رہا ہے اس کے لیے جس کا نام لیا گیا ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں جس سے اس کا ایسا سمبند ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اور جب کسی سے ایسا سمبند ہوتا ہے تو اس کے لیے جو دلیل پیدا ہوتی ہے، جو ثبوت پیدا ہوتا ہے، جو پرمان سامنے آتا ہے، وہ یہی ہے، یہی پرمان ہے نا؟ عربی میں ایک مقولہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ جو آدمی جس سے محبت کرے گا، آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں باپ ہیں، جس بیٹے کو آپ زیادہ چاہتے ہو، جس بیٹی کو آپ زیادہ مانتے ہو، گھما پھرا کے آپ اسی کا تذکرہ کرو گے، ہے نا؟ تھوڑی دیر آپ سے بات کی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ بیٹا کو بہت مانتے ہو، آپ بیٹی کو بہت چاہتے ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ آپ گھما پھرا کے کہیے گا کہ آج بیٹا اسکول سے آیا، پڑھتا ہے، بڑی محنت سے پڑھتا ہے، میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، میرا بیٹا صحت مند ہے،
اللہ نے جو بیٹا دیا ہے دیکھ کے اس کو آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آپ کہیے گا اللہ نے جو میری بیٹی دی ہے ایسی سلیقے کی ہے، ایسی اچھی ہے کہ بیٹی کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے نا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ آپ اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو مانتے ہیں، آپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے نا۔ اور ایسا کیوں ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کی چرچا زیادہ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور ہے، بات چیت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اگر وہ راجنیتی والا ہوگا، نیتا ہوگا، الیکشن لڑتا ہوگا، کسی پارٹی کا ممبر ہوگا تو گھما پھرا کے پارٹی کا ذکر کرے گا، ہے نا۔ اور اگر کوئی شاعر ہوگا، کویتا کہتا ہوگا، شاعری کرتا ہوگا تو گھما پھرا کے وہ شعر سنانے لگے گا۔ شعر سنیے، کویتا سنیے تو آپ پوچھئے گا کسی سے کہ شاعر ہے کیا؟ کہ ہاں بھائی شاعر نہ ہے۔ پتہ چل گیا کہ ان کو شاعری سے محبت ہے نا۔ ایک آدمی کا موبائل دیکھیے گا تو موبائل میں سب سے زیادہ جس چیز کو اس نے سرچ کیا ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کا ٹیسٹ کیسا ہے نا۔ ایک بزنس مین بار بار اپنے موبائل میں کیلکولیٹر کھولے گا، وہ جوڑے گا حساب کتاب، ہے نا۔ 250 روپے کا سامان ہوا، 300 روپے کا میدا ہوا، 200 روپے کا دال ہوا، اب وہ جوڑ رہا کہ کتنا ہوا، کتنا پیسہ لینا، کتنا پیسہ واپس کرنا۔ ایک آدمی ڈرامہ دیکھنے کا شوقین ہے تو اس کے موبائل کو دیکھیے گا، برابر ڈرامہ دیکھے گا، ہے نا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ آدمی اپنی زندگی میں، اپنے جیون میں جو کام زیادہ کرتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس آدمی کی روچی کس بات میں ہے نا۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس کو زیادہ پسند کرے گا اسی کی چرچا بھی زیادہ کرے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہو کہ 12 دن تک میلاد ہو رہا، آج یہاں، کل چوراہے پر، پرسوں فلاں دربار میں، چوتھے روز دربار ہاشمی میں، 5ویں روز دربار چشتی میں، ہے نا۔ یہ 12 دن تک جدھر دیکھو میلاد ہے، جدھر دیکھو ہرا جھنڈا لگا ہوا ہے، جدھر دیکھو بینر لگا ہوا ہے، جدھر دیکھو گیٹ لگا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی بنگلہ دیش میں آئے تو وہ دیکھے گا کہ ارے ہر جگہ گیٹ بنا ہوا ہے، ہر جگہ جھنڈا لگا ہوا ہے، ہر جگہ اشتہار، پوسٹر، فلیکس لگا ہوا ہے، تو دیکھتے دیکھتے پوچھے گا کہ یہاں بہت میلاد ہوتا ہے کیا؟ یہاں بہت جلوس محمدی نکلتا ہے کیا؟ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم۔ تو آپ کہیے گا ہاں بھائی، یہاں تو 12 دن تک کوئی علاقہ خالی نہیں، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے نعت، ادھر سے سلام، ادھر سے میلاد۔ تو یہ اس بات کا پرمان ہے کہ بنگلہ دیش میں نبی کے چاہنے والے بستے ہیں اور اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بالکل نیچرل ہے، پراکرتک ہے، یہ ہوگا۔ اس کو ہونے کے لیے کیا کارن ہے؟ کوئی کارن کھوجے کہ کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ارے کتاب میں لکھا ہوا دیکھ کے اگر کوئی محبت کرے تو وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کوئی کتاب دیکھ کے اپنا موبائل صحیح کرے، ہے نا۔ دیکھیے نا، موبائل میرا گڑبڑا گیا ہے، ایسی کتاب کھوج رہے ہیں جس سے دیکھ کے پڑھ کے موبائل صحیح کر رہے ہیں، ہے نا۔ وہ کتاب خرید کے لایا کہ لاؤ نا موبائل ٹھیک کرنے والی کتاب، ہاں ہے کتاب، لے جائیے۔ کتنے کی ہے بھائی؟ 250،
250 روپیز کی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ موبائل ٹھیک کرنے کی کتاب. وہ لے کے آ گیا گھر پر، اس نے کتاب کھولی، اس نے پیچکس نکالا، اس نے ویلڈنگ کرنے کے لیے ہلکی والی ویلڈنگ، اس کے لیے مشین لگایا، چشمہ بھی لگا لیا. وہ 1000 کوشش کی تو موبائلیں برباد ہو گئی. اب جب نہیں بن سکا تو موبائل لے کے کمپنی میں گیا تو موبائل والے نے پوچھا کہ اس کو کیا کیا تم نے؟ کہا ہم کتاب خریدا تھا کہ موبائل بناویں گے. موبائل جو بنایا نے تو اور گڑبڑا گیا. کہ تم پاگل ہو، کتاب دیکھ کے کہیں موبائل بنے ہیں، ہے نا؟ تو جب کتاب دیکھ کے موبائل نہ بنے ہیں تو کتاب دیکھ کے محبت ہوئے، ہے نا؟ محبت کے لیے کتاب کھوج رہا ہے نا؟ کہ تم لوگ جو محبت کرتے ہو تو کہاں پر لکھا ہوا؟ ارے بے وقوف، بد نصیب، ہے نا؟ تو اس کو معلوم نہیں کہ کتاب دیکھ کے محبت نہیں ہوتی ہے. کیسے محبت کیا جائے گا؟ ہم کتاب کھوج رہے ہیں. ارے محبت دل کا معاملہ ہے، اور دل میں جو چیز پیدا ہوتی وہ نیچرل ہوتی ہے، پراکرتک ہوتی ہے نا؟ وہ اترتی ہے نا؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے دل سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی دل کا حال بدل گیا، ہے نا؟ دل تو وہی ہے جو سب کے پاس ہے. اگر ڈاکٹر سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ دل کہاں پر ہوتا ہے. وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ دل کی شکل کیا ہوتی ہے. وہ یہ بھی بتا دے گا کہ دل میں کتنا خون جاتا ہے، کتنی نلی ہے جس سے خون پمپ ہوتا ہے. دل کیسے کرتا ہے؟ ایسے کرتا ہے نا. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ خون کو لیتا ہے، چھوڑتا ہے. خون اس میں آتا، بلڈ، رکت، خون آیا، چھوڑا. یہی گڑبڑ ہو جائے تو سب گڑبڑ آ جائے، ہے نا؟ اللہ نہ کرے کہ دل کسی کا خراب ہو. تو دل تو سب کا ایک طرح کا. لیکن آپ نے سنا جیسے ہی کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، دل کی حالت بدل گئی. دل کی حالت بدل گئی، ہے نا؟ یہی ہوا تھا. ابھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ کہلوانے والے سے محبت شروع ہو گئی، ہے نا؟ بغیر محبت کے لا الہ الا اللہ نہیں منہ سے نکلتا. لا الہ الا اللہ آپ نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا ہے. جب آپ اتہاس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جان کا سودا کرنا تھا، مال کا سودا کرنا تھا. لا الہ الا اللہ پڑھنا زندگی کا سودا کرنا تھا. کہا نہیں لا الہ الا اللہ کہ مارنے والا کاٹنے والا تیار ہو گئے، ماریں گے اور کاٹیں گے، ہے نا؟ کہے لا الہ الا اللہ کہا. سب آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت بلال اگر ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ لا الہ الا اللہ کتنے میں خریدا؟ تو وہ کہتے پیٹھ دیکھ لو. تو پیٹھ کیسی تھی؟ جیسے لکڑی کے کوئلے کو جلانے کے بعد راکھ ہونے سے پہلے پانی چھیٹ دیا جائے، ہے نا؟ لکڑی کا کوئلہ، لکڑی والا کوئلہ. بہت سے لوگ آئرن میں دے کے آئرن کرتے ہیں، لانڈری میں، ٹیلر ماسٹر. اب تو سب الیکٹرک آئرن آ گیا، لیکن پرانے زمانے میں چولہے میں زیادہ دیر آگ رکھنی ہو تو پتھر کوئلے والے کے اوپر لکڑی کا کوئلہ بھی ڈالا جاتا تھا تاکہ آگ جاڑے میں تاپنے کو. بورسی آپ کے یہاں تو زیادہ جاڑا نہیں پڑتا، لیکن جہاں زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے اب تو ہر جگہ ہیٹر آ گیا. ورنہ ہم لوگوں کے بچپن میں لکڑی کا کوئلہ خرید کے الگ سے آتا تھا کہ رات میں جب ٹھنڈا بڑھے گا تو برسی سلگائی جاتی تھی، اس میں لکڑی کا کوئلہ آگ تہ تہ رہتی تھی. جب جاڑا لگنے لگا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ گرم ہو گیا، ہے نا؟ لکڑی کا کوئلہ جلا کے کباب بنانے میں بھی استعمال ہوتا تھا. کباب کی سیخ اس پر رکھی جاتی تھی تاکہ اچھے سے بھنا جائے، ہے نا؟ ابھی بھی ہوتا. تو اس پر اگر پانی مار دیا جائے تو کیسا کوئلہ ہو جاتا ہے.
ہے نا، ویسی تھی حضرت بلال کی پیٹھ. کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ ایک آدمی کے غلام تھے، ایک زمیندار کے، ایک دولت مند کے، ایک دھنی آدمی کے غلام تھے. غلام نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ آج کل غلام ہوتا نہیں. غلام آپ جانتے نہیں، غلام کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اور جس چیز کو آدمی دیکھ نہ سکے، دنیا میں پایا نہ جاتا ہو، اس کو سمجھے کیسے؟ جانتے ہیں غلام کس کو کہتے تھے؟ جیسے صبح صبح آپ نکلتے ہو جھولا لے کے سبزی خریدنے، سامان خریدنے، ٹماٹر لے لیا، کدو لے لیا، بھنڈی لے لیا، ہے نا، تھوڑا سا سنترا لے لیا، تھوڑا سا سیب لے لیا. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اس سیب کا کیا کرو، تو آپ کہیے گا سیب خریدا ہے، چاہیں گے تو ایسے ہی کھائیں گے، نہیں تو کاٹ کے کھائیں گے، اور نہیں تو اس کا جوس نکال لیں گے، جوس پیئیں گے، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خرید لیا، ہم جو کریں. جب ہم سیب خرید لیا تو سموچا کھائیں، کاٹ کے کھائیں، جوس نکال کے کھائیں، ہم کو کون منع کرے گا؟ سنیے، جیسے آپ سبزی اور پھل خریدتے ہو، اناج خریدتے ہو، ایک زمانہ تھا کہ آدمی ویسا ہی بکتا تھا بازار میں. جیسے سبزی بک رہی ہے نا، ایک ہاٹ آدمی کا بھی ہوتا تھا، وہاں آدمی بکتا تھا، مرد بھی عورت بھی، بڑا آدمی بھی چھوٹا بچہ بھی، بچی بھی بکتی تھی. بیچتا تھا آدمی اس کو، خریدتا تھا آدمی اس کو. اللہ اللہ. اور یہ بھی سن لو کہ غلام بننے کے لیے کوئی شرط نہیں تھی. ایک راجہ جب دوسرے کے راجیہ پر حملہ کرتا تھا اور جیت جاتا تھا تو جس کو جیتتا تھا وہ پوری پرجا غلام ہو جاتی تھی. اب راجہ جو چاہے کرے. کل تک ہم غلام نہیں تھے، آج کسی نے جیت لیا تو میرا دیش جیتا، میرا علاقہ جیتا تو ہم اس کے غلام ہو گئے. باپ رے باپ. اللہ کی پناہ، اللہ اپنی پناہ میں رہے. اور غلام بکتا تھا. حضرت بلال اسی طرح بیچے گئے تھے اور ان کو ایک زمیندار نے خرید لیا. اب زمیندار جب خرید لیتا ہے تو میں نے مثال دے دی کہ سیب کو سموچا کھائیں، کاٹ کے کھائیں، جوس نکال کے کھائیں. ہم خریدا تو جب آدمی کو ہم نے خرید لیا تو آدمی کی پوری زندگی، پورا بدن، سر کے بال سے لے کے پیر تک میرا ہو گیا. اب ہم کھال بھی کھینچ دیں تو اس آدمی کو بولنے کا حق نہیں، پڑوسی کو بولنے کا حق نہیں. اس کو معلوم ہے کہ تو غلام ہے اس کا، اس نے خریدا ہے اس کو، جو چاہے کرے. دنیا کی کوئی عدالت، کوئی کورٹ، کوئی نیایالے آپ کی بات نہیں سنتا. آج کی طرح نہیں کہ ایک نوکر کو آپ مار بیٹھیے تو نوکر جا کے تھانے میں پولیس سے کہے کہ دیکھیے ہم کو مارا ہے، اور پولیس کہے آؤ ادھر، تم نے کیوں مارا نوکر کو؟ کہا میرا نوکر ہے تو نوکر ہے تو تم مارو گے؟